سر آج ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جب سیزن شروع ہوتا ہے، سپروٹنگ کا سیزن شروع ہوتا ہے، جب وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ گروتھ شروع ہو گئی ہے، منہ بننے شروع ہو گئے ہیں، تو اس ٹائم پہ کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے جی کہ میرا باغ نہیں نکل رہا، تو کچھ لوگ پوٹاشیم نائٹریٹ یا کلمی شورے کا سپرے کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے تو کس ٹائم پہ کرنا چاہیے اور کس مقدار میں؟ جی پہلے تو ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اس کو سپرے کرتے ہیں جی یا جو کرنا چاہتے ہیں اس کی منطق اور لاجک کیا ہے، جی پھر ٹائم کی بھی سمجھ آ جائے گی جی ٹائم کون سا اور کیوں رکھا گیا ہے۔ بیسیکلی عام میں لو ٹمپریچر پہ جو گروتھ نکلتی ہے نا، اس کے اندر پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اور جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے جی پہلے پیور پھول ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر پتے مکس ہوتے جاتے ہیں، پھر پتے بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا ہے تو پھر ایک سٹیج آتی ہے جس میں پیور ویجیٹیو گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھول نکلنے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ، اور ویجیٹیو گروتھ کے زیادہ ہوتے ٹھیک ہے جاتے ہیں۔ اچھا، اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پودوں کو ٹھنڈ کے اندر سردی گرمی آنے سے پہلے ان کی گروتھ کو ہم سٹارٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ گروتھ کو پروموٹ کرنے والا ہے، یہ ایک ٹیزر ہے جو جب اس کی فولیئر اپلیکیشن کرتے ہیں تو یہ گروتھ ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کا جو بہترین ٹائم ہے وہ جب پینیکل چوٹیوں کے اوپر پینیکل نکلنے شروع ہو، چونکہ پودے کی چوٹی 20-25 فٹ پہ ہوتی ہے، صحیح، تو وہاں پہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، سب سے پہلے پھول وہاں نکلتے ہیں، اور نیچے لو ٹمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ دیر سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہے جب فروری کے سٹارٹ میں عام طور پہ جب رات کا ٹمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہو جائے تو پھر یہ اس کی اپلیکیشن کا بہترین ٹائم ہے، اور اس کی اپلیکیشن سے واقعی پھول نکلنے کا جو سلسلہ ہے وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے، صحیح، اور پھل بھی زیادہ بنتا ہے، اور اس میں پھل کا سائز بھی بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن جب آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے ہیں نا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، جی، تو یہ پلانٹ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے، اوپر اس کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کلمی شورے کا سپرے نہ کیا جائے۔ ہاں، جو صحت مند پودے ہیں، صحت مند باغ ہیں، کبھی کبھار اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو عام طور پہ 1 سے 1.5% تک کی جو اپلیکیشن ہے جی، وہ مناسب ہے، اور وہ فلاور انڈکشن کا باعث بنتی ہے، اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ سر یہ ایک دفعہ کرنا چاہیے یا کچھ لوگ 2-3 دفعہ بھی کرتے ہیں سال میں کہ وہ باغ نہیں نکل رہا ہوتا، وہ بڑی کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، وہ اس میں پھر 2 سے 3 سپریز تک چلے جاتے ہیں؟ جب پودے کے اوپر سے پھول نہیں نکل رہے ہوتے نا، جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پودا پھولوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، یہ تو جس دن ہم آم توڑ لیتے ہیں نا، اس دن سے ہم پودے کو اگلے سال پھولوں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اگر پودا تیار نہیں ہے تو پھر آپ اس سے پھول نہیں لے سکتے، صحیح، لیکن اگر پودا پارشلی تیار ہے تو پھر آپ اس سے پھول لے سکتے ہیں۔ ایک پھولوں کے لیے پودے کی تیاری ایک پورا عمل ہے، جی، یہ ذمہ دار بھائیوں کو وہ سمجھنا چاہیے۔ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سپرے آپ نے کر دیا، اگر ایمرجنس نہیں ہوئی پھولوں کی تو پھر آپ دوسرے تیسرے سپرے سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں، صحیح، آپ اپنے پودوں کی ہیلتھ کو خراب نہ کریں۔ اچھا، اس میں جو پوٹاشیم نائٹریٹ سے بہتر جو آپشنز ہیں اور جو دنیا استعمال کر رہی ہے، کچھ پروڈکٹ ہیں ایسے جی، جو گروتھ کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارا اس کے اوپر کام ہوا ہے، ویجیٹیو گروتھ کو پروموٹ کرنے اور فلاورنگ کو بڑا ٹائملی نکالنے کے لیے۔ کماب 26 ایک اٹیلین پروڈکٹ ہے، جی، کماب جی، 26، جی، وہ بڑا اچھا ہے۔ 350 ml 100 لیٹر پانی میں اگر اس کو استعمال کریں تو وہ ٹری ہیلتھ کو بھی بہتر کرتا ہے اور وہ فلاورنگ کا باعث بھی بنتا ہے۔ کلمی چھورا ایٹ لیسٹ میں پرپوز نہیں کرتا، کم از کم جو انڈر ہیلتھ آرچرڈ ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ یہ پھول بھی کم نکالتا ہے اور نقصان کا باعث زیادہ بنتا ہے۔ چلیں سر، یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ورنہ لوگ اندھا دھند اس کا استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارا باغ جو ہے وہ اب خراب ہو گیا ہے، فروٹ بھی نہیں آیا اور پتے بھی چلے گئے ہیں۔ عقیل صاحب، جتنے بھی پریکٹسز ہیں نا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذمہ دار بھائیوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھے۔ ایک چیز جو بعض اوقات آپ یوز کرتے ہیں وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے،
لیکن وہی چیز 2-3 سال کے بعد آپ کے پودوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہی نقصان کا باعث بنتی ہے. یہ اب ہمیں نا ان چیزوں کو سمجھنا ضرور چاہیے کہ کب ہم ان چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہم یوز کرتے ہیں فائدے کے لیے، اگر وہی چیز کسی سال نقصان دہ ہے جی. تو پھر ہمیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے. صحیح. تو یہ ڈسیزن بڑا اہم ہے کہ کب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اور کب ہم نے نہیں کرنا، کون سا باغ اس کے لیے مناسب ہے، کون سا مناسب نہیں ہے. تو یہ فیصلہ ذمہ دار نے بالآخر خود ہی کرنا ہوتا ہے، اور اس کو بیسک علم اور نالج یہ ہونا چاہیے. آج سر آپ نے پوٹاشیم نائٹریٹ کے استعمال کے بارے میں جو کنفیوژن تھی وہ آج کم از کم وہ تو ختم ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس کو ویڈیو کو دیکھ کے اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، اور امید ہے کہ وہ اچھی پودوں کی ہیلتھ بھی اچھی کریں گے اور اچھی ان کی فروٹنگ بھی ہوگی.